پہلا سوال تو یہی ہے، وما ادراک بما صدر۔ جناب ملا صدرہ جو ہے ظاہر سی بات ہے اپنے فلسفے کے اندر ایک نیا مکتب بھی رکھتے ہیں۔ ملا صدرہ کو اصفہان سے حوزے سے بھی نکالا گیا، اسی طرح قم سے بالکل جلا وطن کیا گیا، کہا کہ وہ کہیں سال رہے۔ تو بنیادی وجہ کیا تھی؟ بعض شخصیات جو وجود میں آئیں انہوں نے اپنے افکار کو بیان کیا، نظریات کا اظہار کیا، تو ظاہر سی بات ہے جو وہاں پر ایک رسمی نظریہ، آفیشیل طور پر ایک نظریہ جس کو تائید حاصل ہے مختلف علماء کی، اس کی مخالفت میں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر مختلف رد عمل آتے ہیں۔ فلسفے کے تین مکاتب فکر ہے، فلسفہ مشاع ہے، فلسفہ اشراق ہے، اور حکمت مطالعہ ہے۔ تو حکمت مطالعہ میں وہ کون سی خصوصیات ہیں جس سے یہ متمائز ہو جاتی ہیں فلسفہ مشاع اور حکمت اشراق سے؟ یہ کیا تھا، یہ فقط برہان کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں حقیقت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے برہان۔ ایک اصطلاح یوز کرتے ہیں اور خصوصاً وہ لوگ جو عرفان سے متاثر ہیں، شریعت، طریقت اور حقیقت۔ تو پہلے تو اس کی ذرا وضاحت کریں، پھر اس کے بعد میں کچھ ایک دو سوالات پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، جس پہ اشکالات لوگ کرتے ہیں کہ ملا صدرہ کے یہ جو نظریات ہیں یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور طریقت کے بھی خلاف۔ طریقت اور حقیقت کو ایک غلط رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ اب چونکہ آپ حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، حقیقت تک پہنچنے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے ملا صدرہ کے افکار و نظریات۔ اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حوزہ علامہ ظاہر عباس زیدی صاحب، کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ نے دوبارہ موقع دیا ایسے اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا۔ ملا صدرہ کی شخصیت بھی متنازع شخصیات میں سے ہیں، خصوصاً علمی محافل میں۔ تو پہلا سوال تو یہی ہے، وما ادراک بما صدرہ۔ جی جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ملا صدرہ ان شخصیات کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو علمی دنیا میں اور سماجی دنیا کے اندر امت کا اور بشر کا جو ایک راستے پر وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک بندہ آ کر اس راستے کو بدل دیتا ہے اور ایک نئے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ان شخصیات میں ملا صدرہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کی تاثیر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ملا صدرہ جو ہے اپنے افکار کی وجہ سے، اپنی علمی شخصیت کی وجہ سے ہمیں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں میں ان کے اندر تحقیقات ہوتی نظر آتی ہیں، اور مذہب سے بالا طاق ہو کر تمام علماء ملا صدرہ کے افکار کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے، اس پر کتابیں لکھتے ہوئے، اس کی کتابوں کو ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں غیر مسلمانوں کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ ملا صدرہ کے افکار پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ مثلا آپ ہنری کاربن کو دیکھ لیں، مثلا وہ اب مسلمان نہیں تھا، لیکن کیا ہے، اس نے ایران کے اندر جب وہ یہاں پر آتا ہے تو یہاں اس نے علامہ طباطبائی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، ملا صدرہ سے آشنا ہوتا ہے، اسلامی فلسفے سے آشنا ہوتا ہے، تو اس نے بعض تحقیقات انجام دی، اگر آپ اس کو ملاحظہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اسی طریقے سے ایرانی ایک مفکر ہیں سید حسین ناصر، کہ جو بہت عرصے سے امریکہ کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر پڑھا رہے ہیں اور ایک مفکر کے طور پر جانے جاتے ہیں، تو ان کے شاگرد جو ہیں وہ ملا صدرہ کے اوپر تحقیقات کر رہے ہیں، تحقیقات کروا رہے ہیں۔ تو آپ انگلش ورڈ، عربی ورڈ، اردو ورڈ، جتنی بھی زبانیں ہیں آپ دیکھیں کہ صدرہ کے اوپر، افکار کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ بر صغیر میں بھی ملا صدرہ کے افکار و نظریات کے حوالے سے کوئی جی کام جی ہوا ہے؟ بالکل، بر صغیر کے اندر آپ کو اگر میں بیان کروں، یہی سید حسین ناصر جو ہیں، جو ایرانی ایک مفکر ہیں، پوری دنیا کے اندر کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ علمی سفر کرتے رہیں، تو وہ ہندوستان بھی جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی داستان جو ہے وہ بیان کی ہے کہ میں ہندوستان میں 2 ہفتے کے لیے جاتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر ایک کانفرنس کے اندر انہوں نے شریک ہونا ہوتا ہے، تو وہاں وہ جاتے ہیں اور وہاں پھر مختلف جو جامعات ہیں، مختلف مدارس ہیں، ان کا دورہ بھی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ملا صدرہ کی جو کتابیں ہیں وہ ہند کے مدارس میں تدریس ہوتی تھی، یعنی باقاعدہ جانی پہچانی شخصیت ہے یہ ہند کے اندر۔ مثال کے طور پہ مثلا وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مدرسہ عالیہ رامپور ہے، جس کے مؤسس جو ہیں وہ نواب محمد فضل اللہ خان ہیں،
اس ان کے مدرسے میں جو ہے وہ ملا صدرہ کے افکار کو جو ہے وہ پڑھایا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ جو مدرسہ ہے سلطان المدارس کے نام سے جو شیعہ مدرسہ ہے و جامعہ سلطانیہ کے نام سے لکھنؤ کے اندر، وہاں پر بھی جو ہے ملا صدرہ کی فکر جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ شرح ہدایت الحکمہ، شرح ہدایہ جو ملا صدرہ کی ہے اس کو وہاں پر پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتابیں، ان کے رسائل بھی جو ہیں وہ لائبریری میں موجود تھے، افکار ان کے ڈسکس ہوتے تھے ان کے اندر۔ اگر اس اعتبار سے بھی عرض کروں تو میں ان کو مختلف پوڈ کاسٹ کے اندر مختلف جگہ پر میں اس کا اظہار بھی کر چکا ہوں کہ اسفار کا جو ترجمہ ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ہمارے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے جو علماء ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا۔ مثلا اس کا جو پہلا ترجمہ جو چھپا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے وہ مناظر احسن گیلانی صاحب نے کیا تھا، میرا خیال میں شاید یہ 1919 یا اس کے آس پاس جو ہے وہ ترجمہ شاید انہوں نے کیا ہے، تاریخ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وہ آج تجدید چاپ ہو کر دوبارہ چھپا ہے، پاکستان کے اندر یہ اویلیبل بھی ہے۔ اگرچہ یہ ترجمہ جو ہے وہ پوری اسفار کا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ملا صدرہ یعنی اس کی ملا صدرہ کے افکار کی اہمیت تھی تو انسان نے ترجمہ کیا، ورنہ اگر افکار بیکار ہوں یا توجہ نہ ہو یا شخصیت اہم نہ ہو یا افکار کے اندر جو ہے کوئی افادیت نظر نہ آ رہی ہو تو ایسے شخص کے کتابوں کو کوئی ترجمہ جو ہے وہ نہیں کرتا۔ اسی طرح دوسرا ترجمہ جو ہمیں ملتا ہے اردو زبان کے اندر وہ جناب مولانا مودودی صاحب کا ہے۔ اچھا، جناب مودودی صاحب نے بھی اسفار کا ترجمہ کیا ہے، لیکن وہ بھی پورا ترجمہ نہ کر سکے۔ تو پہلے تو یہ ترجمہ مارکیٹ میں نہیں ملتا تھا، ابھی تک میں اس ترجمے تک میری رسائی حاصل نہیں ہو سکی، جو پاکستان جب گیا ہوں تو تھوڑا کوشش کی کہ مل جائے لیکن نہ مل سکا۔ لیکن سنا ہے کہ جماعت اسلامی والوں نے دوبارہ اس کی تجدید چاپ جو ہے وہ کی ہے اور اس کو چھپوایا ہے، مولانا مودودی کا یہ ترجمہ جو ہے۔ تو ناقص ترجمہ ہے لیکن اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ ملا صدرہ جو ہے وہ برصغیر کے اندر، بلکہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ یا پوڈ کاسٹ کی صورت میں یا لیکچر کی صورت میں اس کا خلاصہ ناظرین کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کروں گا کہ کس طریقے سے پورے ادوار جو ہیں، زمانے جو ہیں وہ گنوائے ہیں ترتیب کے ساتھ کہ ملا صدرہ کس طریقے سے برصغیر کے اندر جو ہے وہ ڈسکس ہوتا رہا ہے اور اس کے اوپر کام ہوتا رہا ہے، اور اس طرح ان کے آثار اور کتابوں کو جو ہے وہ تدریس کیا جاتا رہا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی جو ملا صدرہ کے علمی نظریات ہیں، جس طرح حرکت جوہری ہے، اصالت وجود ہے، وحدت وجود ہے، حدوث جسمانی وغیرہ، اس پہ زیادہ گفتگو نہیں ہوگی، انشاءاللہ ان کے اوپر الگ سے ہم گفتگو کریں گے کیونکہ یہ تخصصی موضوعات ہیں۔ آج ان موضوعات پہ گفتگو کریں گے جو سوشل میڈیا پہ یا عوامی جو حلقوں میں ملا صدرہ کے حوالے سے کچھ باتیں مشہور ہیں۔ پہلے سوال تو یہی مشہور ہے کہ ملا صدرہ کو اصفہان سے حوزے سے بھی نکالا گیا، اسی طرح قم سے بھی ان کو جلا وطن کیا گیا، کہا کہ وہ کہیں سال رہے، تو بنیادی وجہ کیا تھی؟ جی دیکھیں یہ چیز تو ایک حقیقت ہے، ہمیں اس کو ماننا پڑے گا کہ ایک فکر جو رائج چل رہی ہوتی ہے، ایک فہم جو علماء کا چل رہا ہوتا ہے، اس کی اوپر جو ہے وہ یا یوں کہہ لیں کہ ایک تقدس جو ہے وہ بن جاتا ہے اور اسی کو ہی حق سمجھا جانے لگ جاتا ہے، اس کی مخالفت کو دین کی مخالفت جو ہے وہ شمار کیا جانے لگ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے آپ اہل سنت کی فضا کو دیکھ لیں، چاہے آپ مکتب تشیع کی علمی فضا کو دیکھ لیں، تو یہاں پر زیادہ جو مباحث ہوتی رہی ہیں وہ فقہ اصول کی ہیں، احکام شریعت کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے تفسیر کی جو بحثیں ہیں وہ موجود رہی ہیں، کلام ایک حد تک جو ہے وہ موجود رہا، لیکن فلسفہ جو ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ترویج نہیں کیا گیا اور ان کے اوپر ڈسکس نہیں کیا گیا، ایک رسمیت جس طریقے سے باقی علوم کی تھی وہ نہیں حاصل تھی، تو اختلاف رہا علماء کے درمیان کہ مثلاً اس کو پڑھا جانا چاہیے، نہیں پڑھا جانا چاہیے، پڑھایا جانا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کشمکش جو ہے وہ تاریخ کے اندر موجود رہی ہے جب سے فلسفے کا جو ہے وہ ترجمہ ہوا ہے۔ تو بعض شخصیات جو وجود میں آئیں، انہوں نے اپنے افکار کو بیان کیا، نظریات کا اظہار کیا، تو ظاہر سی بات ہے جو وہاں پر ایک رسمی نظریہ، آفیشیل طور پر ایک نظریہ جس کو تائید حاصل ہے مختلف علماء کی، اس کی مخالفت میں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر مختلف رد عمل آتے ہیں۔ ان میں سے ایک رد عمل جو ہے وہ
یہی ہوتا ہے کہ جو اثر و رسوخ رکھنے والے علماء ہوتے ہیں وہ پھر کم از کم اپنے علاقے سے پھر اس شخصیت کو جو ہے وہ جانے کا کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ اپنے نظریات کو پھیلا نہیں سکتے. اس کی ایک مثال میں خود مکتب تشیع کے اندر سے دیتا ہوں محدثین کی. مثلا آپ دیکھیں حدیث کی اگر آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمارے قوم کے جو محدثین تھے ان میں ایک شخصیت ہے بڑی جلدی جلدی میں نام جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اگر آیا تو میں عرض کروں گا، ورنہ آپ تھوڑا سا بھی سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہماری گزر کے گئی ہے مکتب حدیثی قوم کے اندر، کہ جو اتنی سخت تھی روایت کو قبول کرنے کے اعتبار سے کہ اگر کوئی شخص ضعیف بندے سے روایت کو نقل کر دیتا تو اس کے اتنی زیادہ مذمت کی جاتی، حتیٰ اس شخصیت نے بہت سارے راویوں کو جو شیعہ تھے آئمہ کی حدیثیں نقل کرتے تھے ان کو قم بدر کیا. کیوں؟ چونکہ جو ان کا سلیقہ تھا روایت کو قبول کرنے کا، جو شرائط تھی ان کے نزدیک، ان شرائط سے ہٹ کر وہ روایت کو نقل کرتے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ روایت کی حفاظت جو ہے وہ اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جو شرائط میں سمجھتا ہوں اور ان افراد میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی ہیں، تو لہٰذا یہ روایات کے اندر گڑبڑ کر رہے ہوں گے، معارف کے اندر جو ہے وہ تحریف ہو سکتی ہے. تو وہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو رد عمل دکھاتے تھے اور بعضوں کو پھر جو ہے وہ قم بدر بھی کر دیا کرتے تھے. تو لہٰذا یہ ایک سیرت ہمارے بزرگان کی چلی آئی ہے. وہ اپنے تئیں اگر محسوس کرتے تھے کہ خطرہ لاحق ہے، ایک فکر کو چیلنج ہو رہا ہے، وہ فکر جو ہے وہ مطابق للواقع سمجھی جا رہی ہے اور دین سمجھی جا رہی ہے، تو اس کے خلاف ریاکشن پھر سخت آتا تھا. جناب ملا صدرہ جو ہے ظاہر سی بات ہے اپنے فلسفے کے اندر ایک نیا مکتب بھی رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے فلسفے میں بھی وہ ایک جدید نظر رکھتے ہیں. یہی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا. اب ملا صدرہ کا جرم تو صرف فلسفے کی ترویج نہیں ہے بلکہ انہوں نے عرفان کو بھی حوزے میں. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ عرفانی رجحان بھی رکھتے تھے. ابن عربی کی کتابیں انہوں نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی ہیں، پھر جناب اپنے فلسفے میں اس سے استفادہ بھی کیا ہے. لیکن ایک مستقل مکتب ہیں ابن عربی کے مقابلے کے اندر. آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ مثلا وہ خالص جو ہے وہ ابن عربی کی تاثیر ضرور ہے ملا صدرہ کے اوپر، لیکن یہ مکتب جو ہے وہ مقابل ہے. یعنی جو مکاتب فکر موجود ہیں ان میں یہ مستقل مکتبہ فکر ہے جو ملا صدرہ نے تاسیس کیا، جس کو حکمت متعالیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو حوزہ علمیہ میں تو معروف ہے کہ یعنی فلسفے کے 3 مکاتب فکر ہے. فلسفہ مشاع ہے، فلسفہ اشراق ہے اور حکمت مطالعہ ہے. تو حکمت مطالعہ میں وہ کون سی خصوصیات ہیں جس سے یہ متمائز ہو جاتی ہیں فلسفہ مشاع اور حکمت اشراق سے؟ جی یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے. میں نے اپنے ایک درس میں اپلوڈ بھی ہے شاید میرے چینل کے اوپر، حکمت متعالیہ کا تعارف. اس کو تدریس کرنا شروع کیا تھا میں نے. 5 لیکچر اس کے اپلوڈ ہو چکے ہیں. اس میں نے اس بات کو تفصیل سے، بالکل تفصیل سے تو نہیں لیکن بہرحال ایک حد تک اس کو وضاحت کی ہے کہ حکمت متعالیہ جو ہے اس کا باقی مکاتب فلسفی سے کیا فرق ہے. اگر آپ حکمت متعالیہ کو دیکھیں تو اگر فلسفی اعتبار سے دیکھیں تو 2 مکاتب فکر جو ہیں ملا صدرہ سے پہلے تھے. ایک فلسفہ مشاع تھا کہ جس کو ہم عالم اسلام کے اندر، جس میں ہم فارابی کو اس کا بانی سمجھتے ہیں اور ابن سینا چونکہ ان کے بعد انہوں نے فلسفے کو اتنا زیادہ وسعت دی ہے اور اتنی تفصیل سے بحث کی ہے کہ ابن سینا کے ساتھ جو ہے ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ فلسفہ مشاع. یہ کیا تھا؟ یہ فقط برہان کے اوپر اکتفا کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں حقیقت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے برہان. یعنی عقلی دنیا کے اندر برہان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. اس کے علاوہ شہود کو یہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. یعنی صرف عقلی دلائل فقط عقلی دلائل. برہان قائم کریں تو ہم آپ کی بات مانیں گے. اگر دلیل اور اقامہ برہان نہیں کر سکتے، وہ برہان سے مراد میری یہاں پر عام دلیل نہیں ہے. برہان اپنے خاص معنی کے اندر کہ جو علم منطق کے اندر ڈسکس ہوتا ہے، کہ جس کے اندر مقدمات جو ہیں وہ بدیہیات میں سے ہوتے ہیں یا ایسے مقدمات سے استفادہ کیا جاتا ہے جن کو پہلے بدیہی کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر استدلال قائم کیا جاتا ہے. وہ بدیہی مقدمات ہو، پھر اس کا نتیجہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بدیہی ہوتا ہے. تو برہان اپنے اس خاص اصطلاح میں، کہ میں نے بڑا تسامو کر کے ایک مختصر تعریف بیان کی ہے، برہان کے اوپر ان کا فوکس رہا ہے. اس کے بعد جو ایک مکتب سامنے آتا ہے فلسفہ اشراق ہے، کہ جس کے عالم اسلام کے اندر جس بانی کا، اس مکتب کا بانی جناب شیخ شہاب الدین سہروردی کو کہا جاتا ہے. شیخ اشراق کے نام سے ان کی شہرت پائی جاتی ہے. یہ آ کر کہتے تھے کہ عقل کفایت نہیں کرتی ہے، عقل ضروری ہے. عقل سے مراد یعنی برہان.
عقل سے مراد عام عقل نہیں ہے. اکثر اوقات جو ان ٹرمینالوجیز سے آشنا نہیں ہوتے وہ بعض اوقات غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی برہان کافی نہیں ہے، ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہود بھی ہونا چاہیے. انسان کا شعور کیسے حاصل ہو؟ اپنے باطن کو وہ صاف رکھے، تزکیہ نفس کرے، درست ہے، اپنے اللہ اور خدا کے ساتھ جو ہے وہ خلوت کرے. اور یہ تمام جو سیر و سلوک کے حوالے سے بات چیت ہے اس حوالے سے جناب شیخ اشراق فرماتے ہیں فیلسوف وہ ہے کہ جو شہود کی منزل پر بھی فائز ہو، جو تہذیب نفس بھی اپنی مکمل کر چکا ہو. تو لہٰذا وہ عقل برہانی کو کافی نہیں سمجھتے تھے، وہ شہود کو انہوں نے شامل کیا. جناب ملا صدرہ جو ہیں جب آتے ہیں تو انہوں نے روش جو ہے وہ جناب شیخ اشراق کی قبول کی. انہوں نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ ہم فقط عقل برہانی کے اوپر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ حقیقت تک پہنچنا ہے، کیونکہ عقل برہانی جو ہے وہ ضروری تو ہے لیکن بہت ساری حقیقتیں ہیں کہ تنہا عقل برہانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اس کو سہارے کی ضرورت ہے. وہ سہارا کیا ہے؟ ان میں سے ایک سہارا شہود ہے جو شیخ اشراق نے کہا کہ انسان جو ہے وہ اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنے آپ کو پاک کرے. شہود کی منزل، شہود سے مراد یعنی باطنی اس کی آنکھ کھلے، وہ حقائق دیکھنے کی کوشش کرے جو انسان عادی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا اور عقل برہانی کے ذریعے بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا. وہ حاصل کرے، پھر اس کے پاس سامنے جو ہے بہت سارے حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. تیسرا ایک نقطہ جو بیان کیا تھا وہ یہ کہ جناب ملا صدرہ نے کہا کہ ہم وحی سے بھی استفادہ کریں گے. وحی جو ہے، درست ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ برہانی اور عقلی ہوتا ہے، درست ہے. ہم جب فلسفے میں آتے ہیں تو عقلی گفتگو کرتے ہیں. قرآن کے مطالب سے اگر استفادہ کریں گے تو اس کو پہلے ہم عقلی زبان میں ڈھالیں گے اور پھر اس سے استفادہ کریں گے، لیکن ہم اس کو بالکل الگ نہیں کر دیں گے. جیسے مثلا پہلے فلاسفہ کیا کرتے تھے، وہ قرآن کو سائڈ پہ رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عقل کہاں تک پہنچتی ہے، ہم اپنی عقل کے ذریعے حقیقت تک پہنچتے ہیں، کہاں تک پہنچاتی ہے. ہاں اس کے بعد پھر آ کر دیکھتے ہیں کہ دین کے اندر جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یا بعض حقیقتیں اگر دین نے بیان کی ہیں تو ہم اس کو قبول کر لیں گے. جیسے مثلا آپ دیکھیں جناب ابن سینا نے عقل برہانی کے ذریعے معاد جسمانی کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہاں پر اپنی عجز کا اعتراف کیا. انہوں نے کہا کہ عقل برہانی سے ہم معاد جسمانی کو ثابت نہیں کر سکتے، لیکن آیا انکار کر دیا؟ نہیں. شفا کے اندر جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے اوپر وحی منزل آئی ہوئی ہے اور مادہ جسمانی کو بیان کر رہی ہے، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وحی کی وجہ سے. جناب ملا صدرہ نے آ کر اس میدان کو تھوڑا کھولا. انہوں نے کہا نہ، فلسفہ درست ہے، یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے، میں چاہوں گا کہ اگر ہم اس کے اوپر تفصیل سے، اور انشاءاللہ ارادہ ہے میرا کہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں کہ آیا فلسفے میں وحی سے استفادہ کرنے سے فلسفے کی حقیقت تبدیل ہو جائے گی یا نہیں. ایک فکر پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلسفے میں اگر آپ وحی سے استفادہ کریں گے وہ تو کلام بن جائے گا، پھر کلام اور فلسفے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. نہ، ایسا نہیں ہے. کلام ایک جہت سے بنے گا لیکن فلسفے کے اندر ہم ایک جہت سے استفادہ کر سکتے ہیں. کیسے؟ مثلا آپ اگر وحی کی طرف جاتے ہیں تو وحی آپ کے لیے ایک نیا مسئلہ پیش کر سکتی ہے. مثلا آپ کے سامنے وہ مسئلہ پیش نہیں تھا، جیسے مثلا آپ کو معاد جسمانی کا مسئلہ تھا مثلا، یا اسی طرح حدوث کا مسئلہ تھا کہ عالم جو ہے وہ حادث ہے یا قدیم ہے. اس مسئلے کے عنوان سے ملا صدرہ نے آ کر فلسفے سے دیکھا کہ وہاں پر عالم کا قدیم ہونا ثابت ہو رہا ہے، لیکن جب وحی کی طرف رجوع کیا تو دیکھا کہ نہیں، وحی تو حدوث کی طرف جو ہے وہ رجحان رکھتی ہے، اس کا ظاہر جو ہے وہ حدوث کی طرف ہے. تو وہ دوبارہ پلٹے، انہوں نے دوبارہ اپنے براہین کے اندر دقت کی اور جا کر دیکھا کہ نہیں، اس کے اندر ہم مزید تحقیقات اگر کریں تو ہم عقلی جو دلائل ہیں اس کے ذریعے بھی عالم کو حادث ثابت کر سکتے ہیں. تو جناب ملا صدرہ نے یہاں پر اپنے مبنی حرکت جوہری کے ذریعے عالم کو حادث ثابت کیا. اب یہ عالم کو حادث ثابت کرنے کی طرف توجہ کیسے ہوئی ہے؟ وحی کے ذریعے. تو خلاصہ کروں میں اپنے اس جملے کو، وہ یہ ہے کہ جناب ملا صدرہ روش میں جناب شیخ اشراق کے تابع ہیں، کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور ایک اضافے کے ساتھ. لیکن مبانی جو ہیں وہ شیخ اشراق سے بہت زیادہ فرق کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شیخ اشراق کے مقابل میں مکتب بنتا ہے، اس کے ذیل میں نہیں آتا. اگرچہ روش میں اتحاد اس کا سبب یہ اس بات کا موجب نہیں بنتا کہ وہ بھی فلسفہ اشراق ہی کہلائے نا، ان کے مبانی جدا ہیں. مثلا شیخ اشراق جو ہیں وہ
اصالت الوجود کے قائل نہیں تھے، شیخ اشراق جو ہیں وہ اسی طرح جو ہے وحدت جوہری کے قائل نہیں تھے، اسی طرح تشکیک وجود کے جو ہیں وہ قائل نہیں تھے، اور اس طریقے سے مختلف مبانی ہیں جو ملا صدرہ نے تاسیس کیے ہیں اور الگ مکتب کے عنوان سے پہچانے گئے۔ تو ایک اصطلاح یوز کرتے ہیں عرفا، خصوصاً وہ لوگ جو عرفان سے متاثر ہیں، شریعت، طریقت اور حقیقت۔ تو پہلے تو اس کی ذرا وضاحت کریں، پھر اس کے بعد میں کچھ ایک دو سوالات پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، جس پہ اشکالات لوگ کرتے ہیں کہ ملا صدرہ کے یہ جو نظریات ہیں یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور طریقت کے بھی خلاف۔ دیکھیں، اس شریعت، حقیقت اور طریقت اور حقیقت کو ایک غلط رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ بعض جو منحرف صوفی ہیں انہوں نے اس کے اندر مدد کی ہے مخالفین فلسفہ کی، کہ جو وہ سمجھتے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نظریے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا آپ نے شریعت سے کرنی ہے، پھر آپ طریقت کا راستہ انتخاب کریں گے اور پھر حقیقت پر پہنچ جائیں گے، وہاں پھر شریعت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب چونکہ آپ حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، حقیقت تک پہنچنے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آ جائے پھر عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط تفسیر اس طریقے سے جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی عرفا ہیں وہ جناب ملا صدرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ، شریعت جو ہے وہ بنیاد ہے ہمارے سیر و سلوک کی، طریقت کی بنیاد ہے۔ اگر شریعت سے آپ دور ہو گئے، آپ اصلاً تہذیب نفس کر ہی نہیں پائیں گے۔ جو مطلوب حق ہے، جہاں آپ نے پہنچنا ہے، وہ بغیر شریعت کے آخری دم تک اس پر ملتزم رہتے ہوئے آپ اگر اس کو چھوڑ دیں، ملتزم نہ رہیں اس کے اوپر، تو اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جس حقیقت تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ شریعت ایک بنیاد ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ شریعت وہ زمین ہے کہ جس کے اوپر وہ طریقت اور حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یعنی میری تعبیر ہے، اب اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، اور ایک اچھی تعبیر جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، عام فہم کرنے کے لیے میں نے یہ تعبیر جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ شریعت سے الگ ہو کر آپ کو کوئی عارف نہیں ملے گا معتبر۔ مثلا امام خمینی جو ہیں وہ عارف بھی ہیں، فیلسوف بھی ہیں، حقیقت، اس کا شریعت، طریقت اور حقیقت والے نظریے کو بھی مانتے ہیں، لیکن کہیں آپ نے دیکھا کہ جناب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہو کہ اب میں حقیقت تک پہنچ گیا ہوں، مجھے اب نماز پڑھنے کی اور شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آخری وقت جب تھا، ان کی تو ویڈیو موجود ہے کہ طاقت نہیں ہے بیٹھنے کی، لیکن لیٹ کر جو ہے وہ سجدہ اور نماز جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ علامات ہوتی ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ بعض نظریات جو نسبت دے دیے جاتے ہیں وہ ہم ان علماء کی زندگیاں دیکھ کر ہی سمجھ جائیں کہ یہ نظریے غلط تبیین ہوئے ہیں۔ حقیقت میں یہ نظریہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے بیان کیا گیا۔ یعنی اکثر اشکالات اس کا مطلب ہے جو منحرف صوفیاء کے اوپر ہاں، ہیں۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف اور عرفان ایک ہی چیز ہے، اس وجہ سے وہ اشکالات پھر عرفان کے اوپر بھی وارد وہ آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، شباہتیں تو پائی جاتی ہیں نا، بالآخر جو منحرف صوفی ہیں وہ انہی کے اندر سے تو نکلے ہیں، درست ہے۔ اب شباہتیں پائی جاتی ہیں، وہ بھی مثلاً اسی متفقہ بعض نظریات مانتے ہیں، بعض رسومات غلط نکال دی ہیں انہوں نے آ کر، درست ہے۔ تو پھر لوگ جو ہے وہ تفقیق تو کر نہیں پاتے۔ جیسے مثلا مثال کے طور پر لے لیں، ہم اگر اس کی کاربردی ایک پریکٹیکل مثال اگر لینا چاہیں، وہ کیا ہوتا ہے، مثلا ہمارے بعض روحانی صنف سے، علماء کی طرف سے اگر بعض غلط افراد نکل آتے ہیں تو عوام کیا کرتی ہے، وہ کہتی ہے یہ مولوی ہوتے ہی ایسے یعنی کلی طور پر ایک نسبت دے دی جاتی ہے۔ تو عرفان کے بارے میں بھی اور اس نظریے کے بارے میں بھی اسی طریقے سے تھوڑا افراط ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے کہ بعض غلط لوگ کہ جو عرفان کو صحیح سمجھ نہ سکے اور انحراف کا شکار ہو گئے، ان کو بنیاد بنا کر آپ جو حقیقی نظریات ہیں، معتبر علماء ہیں، ان کے خلاف بھی آپ ہو جاتے ہیں، پھر ان پر تہمتیں اور الزام لگاتے ہیں، اور پھر عجیب عجیب سے نظریات سامنے آتے ہیں، انسان واقعی دنگ رہ جاتا ہے کہ آپ بندہ کیا جواب دے اس میں۔ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کچھ ایسے سوالات ہیں جو لوگ اٹھاتے ہیں، اشکالات کرتے ہیں، کہ مثلا کہتے ہیں کہ اب شریعت میں تو عشق مجازی نامی کوئی چیز نہیں، لیکن ملا صدرہ جو ہے عشق مجازی کی بات کرتے ہیں اور خصوصاً خوبصورت لڑکوں کی مثال دیتے ہیں۔ تو بعض نے تو یہ بھی یہاں تک کہا ہے کہ ملا صدرہ ایک حدیث پرست انسان۔ جی جی، آپ یوں کہیں کہ واقعاً اس طرح کی باتیں سن کے نا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ انسان کیا کرے ان لوگوں کا، کہ اتنے یعنی تقویٰ سے عاری ہو کر اعتراض کرنا ایسی شخصیت کے اوپر کہ جو جانی پہچانی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا گمنام سے، جن کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے، تاریخ نے اس کے بارے میں کچھ نقل نہیں کیا ہے، علماء اس کے پیروکار نہیں ہیں، درست ہے۔ ان ایسے
بندے کے بارے میں اگر کہا جائے کہ یہ اس طرح کا بندہ تھا، چونکہ اب ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس تو کوئی تاریخ ملتی نہیں ہے، علماء و شاگردان نہیں ملتے، اس کے آثار و کتابیں نہیں ملتی ہیں، تو ہم کہیں گے شاید ہوگا ایسے. لیکن جس کی کتابیں بھی ہوں، جن کے شاگرد بھی ہوں، جن کے اساتید بھی ہوں، معروف بھی ہوں، جانتے بھی ہوں، درست ہے، اور آج تک تمام علماء سر تسلیم خم ہوں ایسی شخصیت کے سامنے، تو یہی چیز علامت ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، اس بات کی طرف توجہ کرنے کی کہ جو نسبت دی جا رہی ہے وہ غلط ہے. میں تھوڑا سا اس معذرت چاہوں گا کہ تھوڑا وقت اس سوال کا جواب میں لگ جائے گا، چونکہ یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اگرچہ یہاں بھی میں تفصیل بیان نہیں کر پاؤں گا، مختصر اس کے اوپر گفتگو ہوگی، لیکن بہرحال نسبتاً تھوڑا ٹائم میں آپ چاہوں گا کہ پروگرام ناظرین سے بھی میں چاہوں گا کہ توجہ ضرور کریں اس مطلب کی طرف. دیکھیں جناب ملا صدرہ، اگر ہم شخصیات کی طرف سے شخصیت کو جاننا چاہیں، ہمارے پاس ایک شخصیت ہے جناب محمد حسین اصفہانی کمپانی، انتہائی معروف شخصیت ہے. مدارس میں مکتب تشیع کے اندر ہر بندہ، ہر طالب علم، ہر عالم جو ہے وہ جانتا ہے کہ کتنی بڑی شخصیت تھی. ان کے بارے میں جناب شیخ محمد رضا مظفر، کہ یہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کتاب پڑھائی جاتی ہے، منطق مظفر پڑھائی جاتی ہے، اصول مظفر پڑھائی جاتی ہے. یہ جب اسفار کا مقدمہ لکھتے ہیں، میرا خیال میں اس مقدمے کے اندر جناب محمد رضا مظفر جو ہیں وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جناب محمد حسین اصفہانی کمپانی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اس روئے زمین کے اوپر کوئی بندہ ایسا مجھے مل جائے کہ جو یہ دعویٰ رکھتا ہو کہ میں ملا صدرہ کو سمجھ کر جدید مطالب رکھتا ہوں، تو میں اس کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ میں نے اسفار کو اس طریقے سے پڑھا ہے اور اس طریقے سے سمجھا ہے کہ اب اس لیول پہ شاید کوئی عالم دین نہ ہو. آقا کمپانی جیسا بندہ ملا صدرہ کے افکار سمجھنے پر فخر کر رہے ہیں، تو کیا انہوں نے یہ والی عبارتیں نہیں پڑھی ہوں گی اسفار کے اندر جو یہ تہمتیں لگا رہے ہیں کہ مثلا ملا صدرہ نعوذ باللہ، کیا یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کی طرف رجحان رکھتے تھے یا اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کر کے اس کی ترویج کر رہے تھے؟ تھوڑا سا انسان کو سوچنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ آ جائیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طباطبائی، کون نہیں جانتا ایک شخصیت کو؟ انہوں نے ساری زندگی اسفار کو تدریس کیا ہے، کیا انہوں نے یہ باتیں نہیں پڑھی ہوں گی؟ اچھا، اگر آپ یہ جو ہے وہ رائج کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ذہن میں کہ ملا صدرہ چونکہ رجحان رکھتا ہے ہم جن پرستی کی طرف، اور جناب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ ملا صدرہ کے تمام نظریات کے سامنے سر تسلیم خم ہے، جناب علامہ طباطبائی تمام نظریات کے سامنے سر تسلیم خم ہے، کیا ہمیں ان کی زندگی میں اس قسم کی کوئی بات ملتی ہے؟ نہیں ملتی. تو یہ چیزیں، میں اسی طرح اگر چلتا جاؤں تو بہت ساری مطالب کہنے کے لیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے کم از کم جوان یا وہ عاقل انسان کے جو سمجھتے ہیں اور مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، تو وہ کم از کم جو اس قسم کی بات کرے اس کو روکنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی تہمت بازی نہ کریں. ہاں علمی گفتگو کریں وہ الگ بات ہے، لیکن تہمت بازی کے اوپر آئیں اور جس کے اندر. اچھا ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، جناب علامہ مجلسی مرآت العقول کے اندر جگہ جگہ کے اوپر جہاں بھی مناسبت آتی ہے جناب ملا صدرہ کی، وہاں پر بعض المحققین کے نام سے یاد کرتے ہیں. کیا علامہ مجلسی حالانکہ فلسفے کے مخالف ہیں، اس سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن وہ بھی جناب ملا صدرہ کا نام انتہائی احترام کے ساتھ لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مطلب سمجھا گیا وہ مطلب غلط سمجھا گیا. لیکن سوال یہ ہے نا کہ یہ بات بالکل آپ کی ہے، وہ درست ہے کہ وہ ایسی بات اس میں نہیں تھی، لیکن اس جملے کو تو انہوں نے بیان کیا ہے، تب ایسے جملہ بیان میں ابھی بیان کر رہا ہوں. میں نے یہ مقدمہ کیوں بنایا اس لیے تاکہ تھوڑی توجہ ہو، ذہن صاف کر کے بندہ آ کے متن پڑھنے کی کوشش کرے.
چونکہ پہلے سے ہی ذہن بنا کے اگر آپ آئیں گے کہ یہ ہے ہی ایسا، یہ فلانا ہے، تو جب متن پڑھیں گے تو کیا کریں گے، اس میں پک اینڈ چوز کریں گے تو آپ کو نتیجہ جو ہے وہ نہیں لے پائیں گے اس کے اندر. مثلا آپ اگر اسفار کے اندر، میں دعوت دیتا ہوں تمام اہل علم کو کہ وہ اسفار میں اس بحث کو بغیر کسی تعصب کے مطالعہ کریں، خود جا کے. اب تو چیٹ جی پی ٹی بھی آ گیا، یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ زبانی طور پر جو ہے وہ محدودیت موجود ہے. درست ہے، ایک بندہ ہے جائے عربی متن ان کا اٹھائے اور چیٹ جی پی ٹی جو اچھا ورژن ہو، ترجمہ صحیح کرتا ہو، آپ اس کو دے کے ترجمہ کروا لیں. جس زبان میں بھی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک دفعہ مطالعہ خود کر کے دیکھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر یہ سمجھیں کہ جو تہمت ان کے اوپر لگائی جا رہی ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے. خوب، یہ ایک مطلب. آپ اگر جائیں تو عشق مجازی جو ہے یہ فلسفے کے اندر ایک رائج بحث ہے. چونکہ فلسفے کا تعلق کیا ہے؟ حقیقت کے اوپر گفتگو کرنا اور حقائق کو کشف کرنا، اس کی حقیقت کے اوپر ڈسکس کرنا ہے. تو ایک بحث جو انسان شناسی کے اوپر جو بحث ہوتی ہے، ان میں انسان کے اندر ایک چیز کیا پہ جاتی ہے؟ عشق کا مرحلہ ہے. خدا کی نسبت ہمیں عاشق ہونا چاہیے. درست ہے، انسان جو ہے وہ اپنے ہدف سے عشق رکھے، اپنی اولاد سے عشق رکھے. درست ہے، اپنی فیملی سے عشق رکھے. عشق انسان کی زندگی کا بنیادی عنصر ہے، اس کے بغیر انسان کامل نہیں ہے. درست ہے. تو اب فیلسوف جب انسان شناسی کی بحث کرتا ہے، آ کے انسان پہ گفتگو کرتا ہے، تو یہ عشق کی بحث پہ آ کر رکتا ہے اور اپنے زاویہ نگاہ سے اس پر تبصرہ کرتا ہے. تو اب یہ بحث جو ہے وہ کیا ہے؟ فلسفے کے اندر رائج رہی ہے. اور اتفاق کی میں یہ بات بتاؤں، ملا صدرہ نے جو اپنی کتاب میں عبارتیں نقل کی ہیں نا، یہ ملا صدرہ کی اپنی عبارتیں بھی نہیں ہیں. یہ اخوان الصفا جو ہے، ان کی کتاب ہے رسائل اخوان الصفا، اپنے 37 نمبر رسالے میں عشق کی ماہیت، اس کے اثرات، اسباب اور جو معشوق ہیں ان کی اقسام کے بارے میں بحث کرتے ہیں. تو ملا صدرہ نے وہی عبارت اٹھا کے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو متن کہا جاتا ہے کہ ملا صدرہ نے یہ بات کہہ دی ہے، ملا صدرہ کی بات نہیں ہے، یہ کیا اخوان الصفا کی ہے. خوب، ابھی آپ سوال یہ کر سکتے ہیں، ناظرین کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ پھر وہ عبارت نقل کیوں کی ہے؟ تو آزاد بحث، آپ کو یہ معلوم ہوگا اور جو اہل علم حضرات ہیں ان کو بھی پتا ہے، اسفار ایک آزاد درس کی مانند ہے، جہاں پہ انہوں نے کھل کے تفصیل سے بحث کی ہے. جیسے درس خارج ہوتا ہے نا، کہ ایک فقیہ آتے ہیں، اصول کے اندر اور فقہ کے اندر ایک مسئلے کو اٹھاتے ہیں، مختلف اقوال کو نقل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا تبصرہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اسفار کے اندر بھی ایسے ہی ہے. جناب ملا صدرہ جو آتے ہیں، مختلف فلاسفہ کی عبارتوں کو نقل کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنا تبصرہ ایڈ کرتے ہیں. تو لہذا یہ عبارت جو ہے وہ کیا ہے؟ اخوان الصفا کی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بحث جو ہے وہ ابن سینا نے کتاب الاشارات کے اندر بیان کی ہے، اور یہ مطالب جو ہیں اس کو لے کر آتے ہیں. خوب، میں خلاصہ کروں جلدی. ملا صدرہ نے اس بحث کو کہاں بیان کیا تاکہ ناظرین اس کو جا کر مطالعہ کر سکیں؟ اسفار کی جلد نمبر 7 کے اندر، جو کہ ان کا سفر ثالث بنتا ہے، چونکہ اسفار اربعہ کہتے ہیں، یہ سفر ثالث بنتا ہے. 7 نمبر جلد جو ہے اسفار کی، اس کے 8ویں موقف میں، موقف ثامن میں جو ہے اس بحث کو بیان کرتے ہیں. 22 ابواب پر مشتمل ہے. 19ویں باب میں جا کر یہ جو عبارت ہے نا، یہ 19ویں باب میں پائی جاتی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ مطالب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. میں نے ساری فائل بنا کر اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے. میں سارے مطالب جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں معذرت چاہتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وقت کی قلت بہت زیادہ ہے. ہم آتے ہیں اپنی بحث کی طرف. جناب ملا صدرہ جو ہیں کیسے اپنی بحث کا آغاز کرتے ہیں؟ جناب فرماتے ہیں کہ 19ویں فصل ہے فی ذکر عشق ظرفاء والفتیان للأوجہ الحسان. پھر فرماتے ہیں اعلم انہ اختلف آراء الحکماء فی ھذا العشق و ماہیت. علماء حکماء کا اختلاف ہے ماہیت عشق کے اندر. درست ہے، یہ آگر بات کرتے ہیں اس میں. پھر اقوال جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں. جناب ملا صدرہ یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ عشق کی ماہیت پر گفتگو کر رہے ہیں. عشق کو تقسیم کرتے ہیں عشق مجازی اور عشق حقیقی میں. پھر عشق کو تقسیم کرتے ہیں عشق نفسانی اور عشق شہوانی، عشق حیوانی. اس کے اندر تقسیم کرتے ہیں.
کیوں یہ تقسیم کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیان کرنا ہے کہ عشق کی ماہیت کیا ہے۔ ملا صدرہ کا نظریہ یہ ہے کہ عشق روحوں کے درمیان اتحاد کا نام ہے، ابدان کے اتحاد سے عشق نہیں ہوتا۔ درست ہے؟ یہ توجہ طلب چیز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں عشق نفسانی کو سمجھا دوں تاکہ وہ ذہن صاف ہو جائیں، وہ ہمارے ذہن میں بھی جو کہ عشق کا ایک مفہوم ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ حیوانی اور شہوانی لذت کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ ذہن کے اندر آ جاتی ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں عشق نفسانی کیا ہوتا ہے؟ انسان خصوصیات کی وجہ سے کسی سے محبت کرے، ایک خصوصیات، چاہے وہ خصوصیات اس کی بدنی ہوں چاہے اس کی خصوصیات روحانی ہوں۔ درست ہے؟ مثلا ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، عشق کرتی ہے، درست ہے؟ اس کا عشق کون سا ہے؟ شہوانی ہے، نفسانی ہے۔ کیوں؟ اپنے بچے کی خصوصیات، اس کے جو ہے ظاہری ڈھال چال، اس کی طور و طریقے جو بھی ہیں، اس کی وجہ سے اس سے محبت کرتی ہے۔ یا مثلا اساتید اپنے بہترین شاگردوں سے محبت اور عشق کرتے ہیں، کیا شہوانی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے ایک ایسی جس کی وجہ سے معلم اس سے عشق کرتا ہے۔ عشق نفسانی، اس کے اندر حیوانی اور شہوانی جو ہے وہ مراد جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ نفس مراد وہی روح ہے، کیونکہ جی میں اس کی طرف آتا ہوں۔ میں ابھی عشق نفسانی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو محبتیں نفسانی ہماری پائی جاتی ہیں جو خصوصیات کی بنیاد کے اوپر جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اس خصوصیات میں ظاہری خصوصیات بھی ہیں۔ ایک انسان چہرے کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے، مثلا آپ بھی ابھی اب دیکھیں ایک بچہ جو ہے وہ اپنے خد و خال کے اعتبار سے آپ کو اگر خوبصورت لگ رہا ہوگا تو آپ کے اندر ایک جو ہے وہ محبت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، درست ہے؟ اس محبت کا مختلف طریقوں سے اظہار کرتے ہیں۔ آپ اس بچے کو اٹھا کر اس کا بوسہ دیں گے، آپ اس بچے کو اٹھا کے اپنے گلے لگائیں گے، درست ہے؟ یہ ساری چیزیں اپنے اس محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن وہ عشق کون سا ہوتا ہے؟ نفسانی عشق ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی شہوانی عشق کی کوئی رتی برابر بھی چیز موجود نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوست و احباب کے درمیان جو پیار محبت پایا جاتا ہے، جو اچھے دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، یہ ساری مثال بہت ساری ہیں۔ یا انبیاء جو ہیں وہ اپنے شیعوں کے ساتھ اور اپنی امت سے جو عشق رکھتے ہیں، ان کا عشق کون سا ہے؟ نفسانی ہے، درست ہے؟ یہ نفسانی عشق ہے۔ تو یہ نفسانی عشق کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے شہوانی عشق کو بیان کرتے ہیں۔ شہوانی عشق اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی قوہ شہوانیہ کی وجہ سے اپنے اس بدن کی جو شہوت ہے اس کو مٹانے کے لیے ایک عشق پیدا ہو جاتا ہے، جیسے مثلا جن سے مخالف کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بعض اوقات عشق نفسانی ہوتا ہے لیکن حیوانی نہیں ہوتا، درست ہے؟ بعض اوقات انسان جو ہے وہ دونوں عشق ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، جیسے میاں بیوی کے درمیان ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت اور عشق نفسانی بھی ہے۔ انسان جو ہے اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اس کی خصوصیات کی وجہ سے، اس کی ظاہری خد و خال کے اعتبار سے، اس کی باطنی صفات کی وجہ سے بھی۔ لیکن بہرحال ان کے جن سے مقابل شادی کا جو رشتہ ہے اس کے اندر یہ شہوانی رشتہ بھی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ خوب یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اب جناب ملا صدرہ جو ہیں وہ آ کر بیان کرتے ہیں، دیکھیں عشق اتحاد بین الروحین کا نام ہے۔ مثلا ماں کو اگر اپنے بیٹے سے محبت ہو رہی ہے، معلم کو اگر اپنے شاگرد سے محبت ہے، نبی کو اگر اپنی امت سے محبت ہے، عشق ہے، یہ عشق بدنی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ عاشق معشوق کے قریب چلا جائے بدنی طور پر، اس کو گلے لگا لے، جیسے مثلا میں آپ کو کہا ایک بچہ بڑا خوبصورت آپ کو ملا، آپ کے دل میں محبت کا جذبہ بیدار ہوا اور آپ نے فوراً اس کو اٹھا کر اپنے گلے لگایا اور اس کا بوسہ دیا، کیا یہ عشق ہے؟ کیا عشق یہاں پہ ختم ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کا یہ جو نفسانی عشق ہے وہ بدن کے ملنے سے، بوس و کنار کرنے سے ختم نہیں ہوتا، چونکہ نفس عشق ہے، اس کی خصوصیات سے عشق ہے، اس کے اندر مزید جو ہے ان خصوصیات کی وجہ سے عشق آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس مطلب کو سمجھانے کے لیے پھر اخوان الصفا کی اس عبارت کو نقل کرتے ہیں، درست ہے؟ اخوان الصفا کی جو ہے وہ عبارت کو نقل کرتے ہیں، وہ جو عبارت سبب بنی ہے کہ یہ تہمت جو ہے وہ لگائی جائے، وہ اس طریقے سے ہے
وہاں پر جناب ملا صدرہ جو ہیں وہ یوں آ کر بیان کرتے ہیں. میں چونکہ عبارت سامنے فوراً میں ایک قرینہ اور ذکر کر دیتا ہوں کہ ملا صدرہ جو ہے وہ شہوانی اور حیوانی عشق کی طرف ناظر نہیں ہے. اس کی فقط ایک سیاق ذکر کروں تاکہ ذہن انسان اس ذہن کے ساتھ جا کر ورود کرے تو مطلب پڑے تو کہیں سے بھی ہم جن پرستی جو ہے وہ نکلتی نہیں ہے. مطلب کہتے ہیں والے اجل ذالک حاصل عشق النفسانی للشخص الانسانی، یہ جو عشق نفسانی ہے انسان کے لیے نسبت، اذا لم یکن مبدأہ افراط الشہوۃ الحیوانیہ، اگر جو ہے یہ اس کا مبدأ جو ہے وہ شہوت حیوانی کا افراط نہ ہو، بل استحسان شمائل المعشوق وجودت ترکیبہ واعتدال مزاجہ وحسن اخلاقہ وتناسب حرکاتہ، یعنی وہ چیزیں بیان عشق نفسانی کی خصوصیات ذکر کریں. اس وجہ سے اگر عشق پایا جاتا ہے، اب دیکھیں یہاں پہ تعبیر لے کر آئے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، اس کا مبدأ شہوت حیوانی نہیں ہونا چاہیے. جناب ملا صدرہ پھر کیا آگے چل کے بیان فرما رہے ہیں، اسی آپ سیاق ذہن کے اندر رکھیں. عشق نفسانی کی بات چل رہی ہے، عشق حیوانی کی بات نہیں چل رہی ہے. اب اخوان عبارت بھی کس کی ہے؟ اخوان الصفا کی عبارت ہے، ان کی اپنی عبارت بھی نہیں ہے اور اپنا تبصرہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں وَلِأَجْلِ ذَلِكَ أَنَّ الْعَاشِقَ إِذَا اتَّفَقَ لَهُ مَا كَانَتْ غَایَةُ مُتَمَنَّاهُ، بیان کر رہے ہیں کہ عشق کی حقیقت دو جسموں کا مل جانا نہیں ہے. اور عشق کون سا؟ عشق نفسانی، نہ عشق حیوانی. دو جسموں کا مل جانے کا جو ہے وہ نام نہیں ہے، بلکہ روحوں کا متحد ہو جانا عشق کہلاتا ہے. اس کی مثال اب اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ اگر عاشق کو اپنی آخری تمنا بھی مل جائے، وہ کیا ہے کہ وہ عاشق کے قریب ہو جائے، عاشق کے حضور بیٹھ. مثلا آپ کو ایک استاد سے بڑی محبت ہے، آپ کیا چاہیں گے؟ آپ بڑی تمنا کریں گے کبھی مجھے خلوت میں استاد ملے، میں ان کے جو ہے وہ محضر میں بیٹھ کر ان کو دیکھوں، ان سے باتیں کروں اور ان سے سوالات پوچھوں. ہوتا ہے یا نہیں ایسا؟ ایک بندے کو جو ہے وہ یہ والا محضر نصیب ہو جاتا ہے، کیا اس کا یہ عشق ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا عشق. توجہ کریں، یوں کر کے عبارات کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ملا صدرہ کہنا کیا چاہتے ہیں. وحضور فی مجلس صحبت ہی معہ، کہتے ہیں جب یہ ساری چیزیں اس کو جب یہ حاصل ہو جاتی ہیں، پھر آگے چل کے کہتے ہیں یہ والی عبارت ہے جس پہ تہمت لگائی جاتی ہے. فَإِن تَيَسَّرَ ذَلِكَ تَمَنِّ الدُّخُولِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ. چلتے آ رہے ہیں. جناب ملا صدرہ کہتے ہیں کہ اگر بوسہ کر لیتا ہے پھر بھی اس کی وہ عشق ختم نہیں ہوتا، معانقہ کر لیتا ہے تب بھی اس کا عشق ختم نہیں ہوتا. اور توجہ کریں سیاق کون سا چل رہا ہے؟ عشق نفسانی، جس کی میں نے اتنی وضاحت کر دی ہے. اب کہتے ہیں کہ اگر یہ کیا کرتے ہیں، ایک لحاف کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، وَالْتِزَامِ بِجَمِيعِ الْجَوَارِحِ، اور وہ اپنے تمام اعضاء و جوارح جس طرح گلے لگ جاتے ہیں، یوں گلے مکمل طور پر بھی لگ جائیں. اب یہاں پر جناب ملا صدرہ نے کیا کیا ہے؟ اخوان الصفا کی عبارت بدل دی ہے. توجہ کیجئے گا اب یہاں پر، یعنی انسان اگر عشق نفسانی کے توسط سے آئے، مثلا یہی عشق نفسانی کے اندر فقط آپ کو بتایا کہ دو جوان تو نہیں ہے شامل نا. مثلا آپ کہیں ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے بچے کے ساتھ جو ہے وہ ہے، اب باپ اپنے بیٹے کے ساتھ لیٹتا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس کو گلے لگا رہا ہوتا ہے، بہت ہی قریب ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کے جو اس کا بیٹا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کا یہ عشق ختم نہیں ہوتا ہے. فرماتے ہیں ملا صدرہ نے اب یہاں عبارت جو ہے وہ چینج کر دیتی ہے. الالتزام بجمیع الجوارح اکثر مما ینبغی. اخوان الصفا نے یہاں عبارت استعمال کی تھی مما یمکن، یعنی وہ اپنے بدن کو اتنا قریب کر لے اپنے معشوق کے بدن کے جتنا اس کے لیے ممکن ہے. یہ اخوان الصفا کی عبارت ہے. لیکن جناب ملا صدرہ نے آداب کا خیال رکھا، چونکہ عشق نفسانی کے اندر عشق حیوانی شامل نہیں ہے. ملا صدرہ نے اس ادب کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے عبارت کو بدل دیا تاکہ پڑھنے والے کے ذہن میں کوئی اس قسم کا عشق حیوانی والی بات ذہن میں نہ جائے. کیا استعمال کیا؟ اکثر مما ینبغی، جو شائستہ ہے. بات واضح ہے؟ جناب ملا صدرہ یہ شخصیت ہے کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھ رہی ہے. وہ یہ عشق نفسانی میں کہہ رہے ہیں کہ وہ عشق نفسانی اگر ہو رہا ہے کسی بچے کے ساتھ، کسی شاگرد کے ساتھ، کسی امت کے فرد کے ساتھ، درست ہے، آپ اس کو گلے لگا لیں، بوسو کنار کر لیں، اس کے ساتھ جو بھی آپ
بدنی طور پر اپنی محبت کا اظہار کر لیں عشق حیوانی کو چھوڑ کے، جو کہ وہ الگ عشق ہے، اس کے مقابل والا عشق ہے، اس کی قسیم یا اس کے ذیل میں، اس کی قسم یا اس کے ذیل میں نہیں آتا ہے، جو بھی کر لے پھر بھی یہ عشق ختم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق نام جو ہے نہ بوسو کنار کرنے کا ہے، نہ گلے لگنے کا ہے. درست ہے، یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ عشق کی ماہیت نہیں ہے. عشق کی ماہیت یہ ہے کہ عاشق اور معشوق کی روح متحد ہو جائے. یہ عشق جو ہے وہ متحقق، جب یہ روح متحد ہوتی ہے پھر یہاں عشق میں اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ ٹھہراؤ آتا ہے کہ جو بہرحال انہوں نے پھر جا کر یہ بات کی ہے. یہ اب ساری فضا یہ والی موجود ہے. اب آپ بتائیں انصاف کے ساتھ جو میں نے توضیح آپ کو دی ہے، آپ اس سیاق و سباق کے جو خود عبارت میں موجود ہے، میں باہر سے کوئی توجیہ بھی نہیں کی ہے. جناب ملا صدرائی کی مکمل عبارت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں پوری عبارت میرے سامنے موجود ہے، میں عبارت جو ہے آپ کے سامنے یہاں پر بیان کر سکتا ہوں. کیا آپ اس سے یہ سمجھیں گے کہ جناب ملا صدرا یہاں پر ہم جن پرستی کی ترویج کر رہے ہیں؟ نہیں آپ کر سکتے اس کے اندر کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اس کا یہ نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلتا ہے. خوب اس طرح یعنی آپ یوں سمجھیں کہ مطالب تو بہت زیادہ ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جناب جوادی عاملی موجود ہیں، اسدزادہ عاملی موجود تھے، اس وقت جو ہمارے محققین موجود ہیں، حتیٰ آپ دیکھ لیں جناب آیت اللہ فیاضی، جناب آیت اللہ مصباح کہ جو ملا صدرہ کے نظریات پر تنقید رکھتے ہیں، بعض نظریات کے اوپر اپنا ایک خاص مکتب رکھتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب ملا صدرہ جو ہے وہ اس عبارت میں ہم جنس پرستی کی ترویج کر رہے ہیں. یعنی یہ واقعاً مخالفین، یعنی آپ سمجھیں کہ فلسفے کے جو مخالفین ہیں وہ تھوڑی مردانگی دکھانی چاہیے ان کو اس اعتبار سے کہ علمی گفتگو کریں. یہ عبارتوں کو کاٹ کاٹ کے نتیجہ جو اچھا مشکل کہاں پیش آئی تھی وہ میرا نقطہ ذہن کے اندر نکل گیا. اعتراض کرنے والے نے اعتراض نکالا کہاں؟ ہم جنس پرستی نکلتی کہاں سے ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں کہہ نہیں رہا الدخول فی لحاف واحد، دخول کا معنی داخل ہونا نہیں کر رہا، دخول کا معنی جمع کر رہا ہے، یا مثلا بچہ ہے تو لبات کا معنی کر رہا ہے. میرے بھائی سادہ سی عربی کسی کو آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک لحاف کے اندر جا کر اگر گلے بھی لگ جائے، پورا بدن بھی ایک دوسرے کے ساتھ چسپاں ہو جائے، پھر بھی یہ عشق جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. اور عشق بھی نفسانی، ملا صدرہ تفصیل سے اقسام بیان کر رہے ہیں، صفات بیان کر رہے ہیں اور ان تمام چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھی ہے کہ جناب ملا صدرہ جب عشق نفسانی کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اذا لم یکن مبدأہ افراط الشہوۃ الحیوانیہ، جب اس عشق نفسانی کی مبدا جو ہے وہ شہوت حیوانی نہ ہو، اس کا افراط نہ ہو، یہ مراد ہے وہاں پر ماں اپنے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، باپ اپنے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے دوست ایک دوست کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا اس میں جو ایک خصوصیت عشق نفسانی والی پائی جاتی ہے. تو یہ مطلب یہاں پر بیان کر رہے ہیں جس کی تو ملا صدرہ نے توجہ دلائی ہے. جی بالکل، بہت واضح ہے. لیکن ایک سوال یہ ہے ملا صدرہ کی شخصیت کے حوالے سے، جب بھی ملا صدرہ کا نام آتا ہے تو عموماً ذہن میں عرفان، تصوف یا فلسفہ یہ چیز آتی ہے، تو کیا وہ صرف فلسفی ان کا جو ہے نا وہ مبنا یہ تھا، یا قرآن اور سنت کے حوالے سے بھی ان کے علمی علمات؟ دیکھیں ملا صدرہ آپ ان کی کتابیں تو اس وقت چھپی ہوئی موجود ہیں، مثلا تفسیر قرآن ان کی موجود ہے، اصول کافی کی شرح ان کی موجود ہے، اور اس طریقے سے ان کی باقی اسرار الآیات کے نام سے قرآن کی ایک آیات کے اوپر ایک خاص انداز میں ان کا تبصرہ جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ موجود ہے. یعنی بہت ساری اس طریقے سے جو ہے وہ حتی علم رجال، آپ اگر شرح اصول کافی ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو رجال نظر آئے گا. ملا صدرہ وہاں رجالی بہترین بحثیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے علم رجال کے اندر بھی مہارت رکھتے ہیں، یعنی مختلف علوم کے اندر ان کی مہارت ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے علماء مثلا جناب آغا شعرانی جو آیت اللہ جوادی عاملی کے استاد بھی ہیں اور فقہ الحدیث کے اندر ان کو بہت بڑا استاد مانا جاتا ہے، جو حدیث کے اندر جنہوں نے کام کیا ہے، مثلا سید علی طباطبائی کے جو اس وقت دارالحدیث کے اندر ایک بہت بڑے محقق ہیں علم حدیث کے، وہ آغا شعرانی کی فقہ الحدیث کے اوپر جو ہے فخر کرتے ہیں اور بڑے سر تسلیم خم ہیں کہ بہت بڑے فقہ الحدیث کے ماہر تھے، وہ بھی فلسفی تھے. وہ اپنے تعلیقے کے اندر بیان کرتے ہیں، اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ جناب ملا صدرہ وہ پہلی شخصیت ہے کہ جس نے اصول کافی کی تفصیلی شرح لکھی ہے. یعنی ملا صدرہ سے پہلے آپ کو اصول کافی کی شرح ملے گی ہی نہیں، اور ملا صدرہ کے بعد بھی جنہوں نے شرح لکھی ہے ملا صدرہ کے سفرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ملا صدرہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جناب
ملا سالم مازندرانی کی شرح دیکھ لیں جا کے، درست ہے، آپ دیکھیں ملا صدرہ جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا. مرآت العقول جا کے دیکھ لیں جناب علامہ مجلسی کی، جہاں جہاں پر ملا صدرہ نے مطالب بیان کیے ہیں علامہ مجلسی نے مطالب کھل کے بیان کیے ہیں. لیکن جہاں جناب ملا صدرہ وفات پا جاتے ہیں اور وہاں پر شرح نہیں بیان کیا، آپ جا کے وہاں پر علامہ مجلسی کی شرح پر جا کر مطالعہ کر لیں، مقایسہ کریں کہ ملا صدرہ نے جہاں پر شرح نہیں کی ہے وہاں پر جناب مجلسی کس طریقے سے شرح کر رہے ہیں حدیثوں کی، اور جہاں پر ملا صدرہ کی شرح موجود تھی وہاں علامہ مجلسی کس طریقے سے شرح کھل کر بیان کر رہے ہیں، ان کو بولنے کا مطالب مل رہے ہیں اور مختلف جہات سے جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو وہ ایک جامع شخصیت تھی، نہ فقط فلسفہ عرفان، فقہ کے اندر مہارت رکھتے تھے اور حدیث کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی طریقے سے علم رجال کے اندر ہیں، اسی طریقے سے تفسیر کے اندر ید طولہ تھا ان کا، ایک جامع شخصیت تھی. تو ملا صدرہ کی جو کتابیں ہیں کئی علماء نے ان کی شروحات بھی لکھی ہیں، اور ملا صدرہ کے بعد نظریات پہ رد پہ بھی بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں. فارسی میں تو ماشاء اللہ کافی علمی کام ہے اس حوالے سے، چاہے ان کی حمایت میں ان کی کتاب شرح لکھی گئی ہے یا رد میں. ایک اردو میں بھی کتاب لکھی گئی ہے، خصوصاً سوشل میڈیا پہ آج کل وہ کتاب چل رہی ہے حماقت صدرہ کے نام سے. تو اس کتاب کے جو مطالب کے حوالے سے کچھ آگاہی ہے؟ دیکھیں ایک علم کو رد کرنا اس کے تکامل کا سبب بنتا ہے. علمی دنیا میں رد کرنا اس عالم کی توہین شمار نہیں ہوتی ہے، اور اس عالم کی تنقیص شمار نہیں ہوتی ہے، اس عالم کی بے ادبی بھی شمار نہیں ہوتی، بلکہ اس عالم کی اہمیت بڑھتی ہے جس کے نظریات کو علمی میدان میں لا کر تنقید کا نشانہ بنایا جائے. علمی دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے، مختلف زبانوں میں ہوتا رہا. لیکن جو تنقید ہو رہی ہے ہمارے اردو زبان کے اندر، وہ آپ یوں کہہ لیں کہ تنقید نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ اپنے آپ کو وہ رسوا کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو اردو یا فارسی یا عربی زبان میں جو مخالفین نے، جو خود بھی فلسفے سے نابلد ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کا چربہ ہیں، وہ ترجمہ کرواتے ہیں مختلف طریقوں سے اور اس سے کتاب لکھتے ہیں. اور یہ حماقت صدرہ، یعنی حماقت صدرہ نہیں ہے بلکہ حماقت مصنف ہے. یعنی اس کی گفتگو اگر کوئی انسان سن لے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا بڑا عالم شخصیت ہے. یعنی اس کو حتی فلسفے پتہ نہیں ہے کہ فے سے لکھنا ہے قاف سے لکھنا ہے، اور اب وہ صدرہ کی حماقت صدرہ لکھ رہا ہے کہ ادھر ادھر سے جو ہے وہ جمجور کر کے. اسی طرح مثلا یہ عشق مجازی کا اعتراض کیا، اگر اسی طرح منوں عبارتیں اٹھا کے ڈال دینی، اس کو نقد نہیں کہتے. نقد کہنا ہے کہ عالمانہ طور پر ورود کریں وہاں پر. تو یہ حماقت صدرہ، اگر حماقت صدرہ آپ کہہ رہے ہیں، علامہ مجلسی مرآت العقول میں شرح ملا صدرہ پر جو ہے وہ ان کے سفرے اور دسترخوان پر بیٹھ کر شرح کر رہے ہیں اور بعض المحققین کی تعبیریں استعمال کر رہے ہیں، تو جناب علامہ مجلسی کو نہیں پتا تھا یہ حماقت صدرہ ہے؟ جناب آیت اللہ خوئی کو نہیں لگتا تھا کہ وہ اسفار پڑھ رہے تھے اپنے استاد کے پاس، میں کیوں حماقت کو جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں؟ اچھا، جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اصولیوں کو مانتے نہیں ہیں. علامہ مجلسی تو اخباری ہیں، ملا فیض کاشانی تو اخباری ہیں، وہ ملا صدرہ جو ہے وہ ان کے دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی حماقت جب وہ کتاب بھی تعبیر بتا رہی ہے کہ اس کی عقل وقل خود اپنی نہیں ہے، اگر ہوتی تو کبھی بھی حماقت والی جو ہے کوئی علمی میدان میں اس طرح کی تعبیریں بالکل کتاب کا ٹائٹل دیکھ کر علمی دنیا میں رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ تنقید اس طریقے سے جو وہ نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا اپنی حماقتوں کا مجموعہ، حماقتوں کا مجموعہ ہے. یعنی آپ کہیں ملا صدرہ نے اگر باب الحجہ کے اوپر امامت کی شرح نہ کی ہوتی تو آج ہم امامت، یہی جو امامت کی بحث کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے امام جو ہیں وہ ہم اس امام کو مانتے ہیں جو واسطہ فیض ہیں، ہم اس امام کو مانتے ہیں کہ جس کائنات کے تمام رزق و روزی انہی کے توسط سے مل رہی ہے، جو بھی انسان جو ہے وہ برکات حاصل کر رہا ہے وہ اس انسان کامل کے فیض سے ہے اور اس کے واسطہ فیض ہیں. یہ نظریہ اس حماقت رکھنے والے انسان کو پتہ ہونا چاہیے ملا صدرہ نے بہترین انداز میں بیان کیا ہے. اگر ملا صدرہ کا یہ انسان کامل والا نظریہ جو انہوں نے اسفار کے اندر مختلف کتابوں میں بیان کیا ہے اور کتاب الحجہ میں اس کے اندر احادیث کی شرح کے اندر جو اس کو تطبیق کی ہے جا کر، اگر نہ ہو تو آپ امامت کو وجودی طور پر ثابت کرنے کے قابل نہیں ہیں. انسان کامل کا جو نظریہ وہ ہمیں اصطلاحوں سے سروکار نہیں ہے. مثلا بعض علماء کہتے ہیں انسان کامل جو ہے وہ ہماری اصطلاح نہیں ہے، کہیں اور سے آئی ہے. خوب آئے، ہماری بحث یہ ہے کہ ہم کس امامت کے قائل ہیں؟ لولا الحجہ لساخت الارض باہلھا، اگر حجت نہ ہو تو پوری زمین جو ہے وہ اپنے اہل کے ساتھ دھنس جائے گی، یعنی زمین جو ہے وہ اپنی وجود میں برقرار نہیں رہے گی. ہم اس امامت کو مانتے ہیں. خوب اس امامت کو صدرہ نے سب سے بہترین انداز میں تبیین کیا ہے. اگر صدرہ کے بیان کردہ مبانی آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تو یہ والے مبنے آپ ثابت نہیں کر پائیں گے. تو لہٰذا یہ حماقت. ایک اور بندہ بھی ہے، وہ بھی جو ہے وہ
ملا صدرہ کے اوپر تنقید کتاب لکھی ہے اس نے مجھے بھی PDF بھیجی تھی، ایک اور بندے نے بھی. کیا کرتا ہے وہ، اس کو خود بھی نہیں پتا فلسفہ کیا چیز ہے، فقط یہ کہ جو مخالفین فلسفہ ہیں عرب دنیا کے اور فارسی دنیا کے، ان کے وہ اقتباسات اٹھاتا ہے، طالب علموں کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیج کے ترجمہ کرواتا ہے اور کتاب چھاپ کے اپنا نام لکھ کے کہتا ہے کہ یہ میں نے جو ہے وہ ملا صدرہ کو نقد کر دیا ہے، ملا صدرہ کو جو ہے فلانی چیز کا بھی نہیں پتا تھا، ملا صدرہ کو فلانی چیز کا بھی نہیں پتا تھا، اور جو ہے وہ ہم جنس بازی کی ترویج کرنے میں جو ہے یہ لے کر آتے ہیں. بھائی اگر آپ لوگوں کو عربی عبارت تک پڑھنا نہیں آتی ہے، حتیٰ عربی عبارت کی تو ہم جو ہے وہ یہ بات نہ کریں، تو آپ لوگوں کو خود ملا صدرہ نے کیا کہا ہے اس کی سمجھ جو ہے وہ نہیں آ سکتی، اور آپ جو ہے وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے چونکہ یہ کتاب لکھ دی ہے. نا، عالمانہ نقد ہونا چاہیے، جو کہ آیت اللہ فیاضی عالمانہ نقد رکھتے ہیں. یقین جانے کہ انسان پڑھتا ہے تو لطف لیتا ہے کہ ملا صدرہ کے نظریات پہ تنقید ہو رہی ہے. جناب آیت اللہ مصباح نے جو ہے وہ نقد کیا ہے جناب ملا صدرہ کے نظریات کو. انسان پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید کس طریقے سے کی جاتی ہے. یہ تنقید ہوتی ہے، مختلف مبانی کو انہوں نے رد کیا ہے، نہ یہ کہ آپ مختلف باتوں کو ادھر ادھر سے اٹھا لیں اپنے نام پہ چھاپ کے اس کو، کبھی حماقت صدرہ کے نام سے، کبھی صدرہ کا تنقیدی جائزہ کے نام سے، اور اس طرح کے مختلف جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. بہرحال یہ میں کہہ سکتا ہوں اردو زبان کے حوالے سے. تو ناظرین محترم، ملا صدرہ کے افکار و نظریات کے حوالے سے تو انشاءاللہ ہم تفصیل گفتگو کریں گے. ان کے جو علمی نظریات ہیں، اصالت وجود، وحدت وجود، حرکت جوہری اور دیگر نظریات کے حوالے سے، اگر اس گفتگو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی اعتراض بھی ہو تو بھی آپ کر سکتے ہیں.